Welcome back RK Islamic Byan and Videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا وجہ ہے کہ بعض لوگ حج کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا حج قبول نہیں ہوتا؟ آخر وہ کون سی غلطیاں ہیں جو عبادت کی روح کو ختم کر دیتی ہیں؟ آج کے اس ایمانی فروز بیان میں پیر اجمل رضا قادری صاحب نہایت اہم انداز میں بیان فرمائیں گے کہ حج صرف سفر کا نام نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی، اخلاص، حلال رزق اور اللہ کی اطاعت کا نام ہے۔ یہ بیان آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے میں نے 60 حج، ایک حج کے موقع پر میں نے بڑا رش دیکھا، لاکھوں کا اجتماع ہوا۔ میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ دوستوں؟ جو نہیں بول رہے انہیں بھی آ رہی ہے نا؟ اللہ جزا دے۔ کہتے ہیں لاکھوں کا مجمع تھا، تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا اے اللہ، اتنے لوگ آئے ہیں، ان کا حج قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا تو رات کو نا خواب میں نے کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا کہ سب کا قبول ہو گیا۔ بلخ کا رہنے والا محمد بن ہارون بلخی ہے، اس کا حج قبول نہیں۔ فرماتے ہیں شہروں کے علیحدہ علیحدہ خیمے لگتے تھے، اب بھی آپ حج کرنے جائیں تو پاکستانیوں کی رہائشیں علیحدہ ہوتی ہیں، انڈین کی علیحدہ، بنگلہ دیش کے علیحدہ، مصری، یمنی، سب لوگ علیحدہ علیحدہ رہائشیں ہوتی ہیں، جھنڈے لگے ہوتے ہیں ملکوں کے۔ کہتے ہیں میں نے سویرے اٹھ کے ڈھونڈنا شروع کر دیا، ڈھونڈتا ہوں وہ بندہ ملے۔ کہتے ہیں جہاں بلخ شہر کے لوگ رہتے تھے وہاں چلا گیا، تو میں نے لوگوں سے پوچھا تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، پرہیزگار ہے، بڑے بولے بالے، بڑے اللہ والے، ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں، وہ تو بڑا نیک ہے، پرہیزگار آدمی۔ اچھا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا پہاڑ کے پیچھے اس نے خیمہ لگایا ہوا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، قائم اللیل ہے، صائم الدہر ہے۔ کیا بات؟ فرماتے ہیں میں ان لوگوں کی بات سن کے حیران ہو گیا کہ مجھے کیا بتایا گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میں پہاڑ کے پیچھے تھی۔ حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اس شخص کو مصلی پہ بیٹھے دیکھا، کثرت عبادت کے آثار اس کے وجود پر نظر آ رہے تھے، سیدھا بازو اس کا کٹا ہوا۔ فرماتے 2 رکعتیں مکمل کر کے نا میں نے اس سے السلام علیکم کہا تو مجھے کہنے لگا وعلیکم السلام، آپ مالک بن دینار ہیں؟ میں نے کہا بڑی اس کی فراست ہے۔ فرماتے پھر اس نے ٹھنڈی سانس لی، کہنے لگا آپ کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حج قبول نہیں۔ فرماتے ہیں مجھ پر اور بجلی گری کہ کیا کہہ رہا؟ فرماتے ہیں میں نے کہا یار لوگ بھی تیری تعریف کر رہے ہیں اور تیری بصیرت بھی بڑی ہے، تو یہ ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا آپ نہ پوچھیں۔ یہ کہہ کے اس نے رونا شروع، دیر تک روتا رہا۔ میں نے کہا نہیں یار تو بتا۔ کہنے لگا نہیں آپ نہ پوچھیں، آپ ناراض ہوں گے۔ میں نے کہا میں نہیں ہوتا، تو بولنا۔ کہنے لگا حضور 24 سال ہو گئے مجھے حج کرتے ہوئے، 24واں حج ہے میرا، اور ہر سال کوئی اللہ کا ولی آ کے بتاتا ہے کہ جا چلا جا تیرا کوئی نہیں قبول۔ بے پروائی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے تے منگتیاں تخت بٹھاوے، آزم کسے نو کارا ملدا ہی کوئی کعبے و خالی آوے۔ کہتے ہیں اس نے مجھے کہا حضور 24واں حج ہے، ہر سال کوئی بتاتا ہے۔ میں نے کہا تیری غلطی۔ کہنے لگا میں اپنی ماں کا نافرمان۔ میں نے کہا واقعہ کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت اللہ نے مجھے دولت دی، مال دیا، زمینیں دی، تو میں عیاش ہو گیا۔ آپ یقین کریں اللہ لوگوں کو مال دیتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں میری چلاکی سے آیا ہے، میں تیز بڑا تھا اس لیے آیا ہے، نافرمان ہوتے ہیں۔ لیکن جو رب لینا جانتا ہے، دینا جانتا ہے، وہ لینا بھی۔ وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، رب بے وارثہ کر کے مار دائی۔ لوگ بڑے سمارٹ بن جاتے ہیں، ان کی گفتگو میں بڑا تکبر ہوتا ہے، ان کے نگاہوں کے انداز میں بڑے، وہ کہتے ہیں اوہ سب لوگ بیوقوف ہیں، صرف میں سیاںا ہوں، کام جو صحیح چل رہا ہے۔ او بھائی 1 منٹ لگتا ہے انسان کو بادشاہ سے فقیر ہونے میں۔ امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے کہنے لگا پیسے آئے تو میں عیاش ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، عصر کے بعد میری اماں افطاری کی تیاری کر رہی تھی، میں گیا، میں نے کہا شراب پی ہوئی، اماں روٹی دے، تو اماں کہنے لگی شرم کر، روزہ رکھا نہیں تو جنہوں نے رکھا ہے ان کا تو خیال کر۔ کہتے اماں کی بات کا مجھے غصہ لگا، میں کہا کرتا ہوں بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کا باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا۔ بد نصیب نہیں وہ بیٹا جس کی ماں اس سے بات کرتے ہوئے سہم جاتی ہے کہ پتہ نہیں کون سی بولی بولے گا۔ بد نصیب نہیں کہ ماں باپ بھی جس سے کھول کے بات نہ کر سکیں۔ حضرت مالک بن دینار سے کہنے لگا اماں نے جب کہا نا شرم کر تو مجھے غصہ آیا، میں نے ماں کو تھپڑ مارا اور میری ماں جلتے ہوئے تندور میں گری۔ لوگوں نے مجھے پکڑ کے اندر بند کر دیا کمرے میں، ساری رات میں شور سنتا رہا، پر نشے میں دھوت رہا۔
सवेरे आंख खुली तो मेरी बीवी बैग बांध रही थी। मैंने कहा कहाँ जा रही हो? कहने लगी जो माँ का नहीं बना मेरा कैसे बने? वो मैंने कहा मेरी अम्मा का वो तो लोगों ने रात को ही दफन कर दी जनाजा। तड़प के कहने लगा मुझे क्यों नहीं बताया? तो कहते हैं लोग कहने लगे तेरी मरती हुई माँ कह गई थी इसे मेरा मुंह ना देखने दे, मेरे जनाजे के करीब ना आए। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं जब उसने ये बात सुनाई तो मैंने भी उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। मैंने कहा तू इसी काबिल है। कहते हैं वो रोने लगा, हुजूर दुआ करे अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। कहने लगा जब माँ की इंतकाल की खबर मिली तो मैंने कुल्हाड़ी लेके वो हाथ काट दिया जिससे माँ को मारा था। मैंने सारी जायदादें खिरात कर दी। 24 साल हो गए, 24 साल। सारी रात नमाज पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, हज करता हूँ, पर हर साल कोई आके कहता है जा दौड़ जा तेरा कोई नहीं कबूल हुआ। हुजूर दुआ करे मालिक राजी हो जाए। फरमाते मैं थप्पड़ मार के आ गया। मैंने कहा तुझसे राजी हो जाए इतने जालिम से? इमाम मालिक फरमाते हैं रात को आके सोया तो मुझे ख्वाब में रसूल पाक का दीदार। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मालिक तू उसे मायूस क्यों कर आया है? अल्लाह तो बड़ा मेहरबान है। कहा हुजूर माँ के नाफरमान को माफी कैसे मिलेगी? तो इमाम मालिक फरमाने लगे नबी करीम ने फरमाया जा उसे जाके बता दे तुझे कयामत में तेरी माँ की वजह से बख्श दिया जाएगा। कहा हुजूर अम्मा की वजह से किस तरह? तो महबूब फरमाने लगे इसकी माँ कयामत में इसके खिलाफ मुकदमा दायर करेगी रब करीम की अदालत में। ए अल्लाह मैंने 9 माह पेट में रखा, दर्द सह के इसे जना, जिगर का खून पिला के पाला और इसी ने मुझे कत्ल किया। रब करीम इसकी माँ का मुकदमा सुन के कहेगा उठाओ इसको दोज़ख में फेंको, इसने माँ जलाई थी इसे भी जलाओ। महबूब फरमाने लगे जब पकड़ करके मालिक उसको मोहम्मद बिन हारून को लोग ले जाएंगे ना जहन्नम की तरफ, अभी फरिश्ते घसीटेंगे ही तो पलट के फिर अम्मा की तरफ देखे और दूसरी दफा फिर घसीटेंगे तो पलट के देखेगा और तीसरी दफा फिर पलट के कहेगा अम्मा ये मुझे जलाने लगे, अम्मा ये जहन्नम में फेंकने लगे। मेरे हबीब फरमाने लगे वो जल के मरने वाली माँ वहां भी बोल पड़ेगी, कहेगी या अल्लाह चल मैंने माफ किया तू भी माफ कर दे। ऐ अल्लाह मैंने माफ किया तू भी माफ कर दे, अल्लाह तू माफ कर दे इसे, अल्लाह तू इससे दरगुजर फरमा, इसे माफ कर दे। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते रब करीम कहेगा इसने तुझे जलाया, तो कहेगी अल्लाह ये तो बेटा था इसने जला दिया, मैं माँ हूँ, मेरे सामने जले तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। फरमाया उसने जला के मारा था पर उसी माँ की वजह से रब करीम इसे जन्नत अता फरमाएगा। पलटा पलटा जा जाके माँ के पैरों में बैठ, जा सवेरे अनपढ़ बाप से दुआ कराया कर, जा बिल्कुल अंगूठा छाप बाप से सुबह दुआ कराया कर, देख रब करीम तेरे लिए रहमतों के दरवाजे खोल दे। और आखिरी बात ये भी सुन ले, माँ बाप के इंतकाल के बाद रिश्ते खत्म नहीं होते। रिश्ते खत्म क्या दुआ मांगते हो नमाज में? रब्बना अग़फिर ली, इसका मतलब है माँ बाप तो है ना, वो जो औलाद बचपन में चली जाएगी ना नाबालगी में, छोटे बच्चे, वो क़यामत में माँ बाप की सिफारिश करें। माँ बाप के इंतकाल के बाद भी आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने 12 हुकूक लिखे हैं माँ बाप के फतावा रज़विया में। फरमाया उनके दोस्तों से दोस्ती रख, उन्होंने वादे किए थे वो वादे पूरे कर, अगर उनके जिम्मे कर्जे हैं तो अदा कर। इस बयान में पीर अजमल रज़ा कादरी हज की कबूलियत के अहम राज बयान फरमाते हैं। वो समझाते हैं कि अगर इंसान रियाकारी, तकब्बुर, हराम कमाई, हकूक़ुल इबाद की पामाली और गुनाहों के साथ हज करे तो ज़ाहिरी इबादत के बावजूद उसकी कबूलियत ख़तरे में पड़ सकती है। इस बयान में आप जानेंगे हज कबूल होने की निशानियाँ, किन गुनाहों से हज का अजर ज़ाया हो सकता है, इखलास की अहमियत, हलाल रिज़्क़ का असर, अल्लाह के घर जाकर ज़िंदगी बदलने का असल मकसद। यह बयान एक सबक और अपने अमाल का मुहासबा करने का बेहतरीन मौका है। और अगर तेरे माँ बाप जो नेकियां करते थे वो नेकियां जारी रख। और इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने शरह सुदूर में लिखा है ज़मीन पे रह के गलत काम ना करना, वरना फरिश्ते कब्र में जाके तेरे माँ बाप को कहेंगे तो कितनी बुरी औलाद पैदा करके आया। और फरमाया तो दुनिया में रह के अच्छे काम कर, चाहे दुआ मांग चाहे ना मांग, फरिश्ते कब्र में जाके कहेंगे क्या बात है तुम्हारे बेटे की, कैसा लाल पैदा किया है, दुनिया खैर से भर दी है। और भाई
مجھ سے کوئی بندہ پوچھے نا کہ ماں باپ کو اصالِ ثواب کا سب سے بہترین طریقہ، تو میں کہتا ہوں بیٹے نمازی ہو جاؤ۔ کیا کر؟ تاکہ ہر نماز کی آخری رکعت میں تو کہے ربنا اغفر لی۔ نماز اللہ کی، ذکر ماں باپ کا، اللہ نے رکھ دیا ہے ربنا اغفر لی۔ ہر نماز کی ہر آخری رکعت میں ختم شریف پڑھا جائے گا، اور نماز کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، پڑھیں گے نماز انشاءاللہ، وعدہ نہیں کرا رہا۔ داڑھی کس کی سنت ہے؟ نہیں جنہ نہیں رکھی ہو بولو، جنہ رکھی ہو تو بولن ڈین ہے۔ کس کی سنت ہے؟ تو سرکار کے غلاموں نے رکھنی ہے، کسی اور نے رکھنی ہے؟ غلام کہتے ہیں ابھی ہم نیک ہی نہیں، نیک ہوں گے تو رکھیں گے۔ وہ خدا کے بندو، نیک تو ساری زندگی بندہ نہیں ہوتا۔ کبھی کسی نے دعویٰ کیا ہے ولی غوث کتب نے کہ اب میں بالکل گناہ نہیں کرتا، میں پاک صاف ہو گیا ہوں؟ کیا ہے کبھی؟ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ داڑھی حضور کی سنت ہے، اور رکھو تو نبی پاک کی مرضی کے رکھو، پوری مٹھی رکھو، اپنی مرضی کی نہ رکھو۔ جتنی مجھے اچھی لگتی ہے اتنی میں نے رکھ لی۔ ایک مٹھی داڑھی رکھیں، ساری دنیا کی ٹرینیں گزرتی ہیں تو گزر جائیں، نماز کا وقت نہیں گزرنا چاہیے، بس ختم ہو گئی بات۔ دنیا تو چند روز ہے، او پئیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھول پئے، ادھروں کوئی نہیں جی آمدہ تے ادھروں لکھاں گئے۔ نماز سب سے پہلے، اس لیے کہ رب رسول کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں۔ نماز، قرآن پاک اور درود و سلام، یہ قضا ہونا ہی نہیں چاہیے، جو مرضی ہو جائے۔ اور ساتھ ساتھ سنت اور شریعت کا لحاظ کرنا سیکھیں۔ اور میری اپیل یہ ہے، ہر عمارت پہ غلاف نہیں چڑھتا، صرف خانہ کعبہ پہ چڑھتا ہے۔ ہر کتاب کا غلاف نہیں ہوتا، صرف قرآن پاک کا ہوتا ہے۔ ہر بی بی کا پردہ نہیں ہوتا، صرف مسلمان عورت کا ہوتا ہے۔ جو چیزیں پردوں میں ہوتی ہیں نا وہ مقدس ہوتی ہیں۔ اور بھائی ٹافی سے بھی ریپر اتار دو تو مکھیاں بیٹھنے لگتی ہیں، تو جو بی بی پہ پردہ ہوگی اس پہ بری نظریں نہیں جمیں گی۔ ڈیوٹی ہے آپ کی، بیٹیوں کو پردہ کرائیں، بہنوں کو پردہ کرائیں، ماؤں کو گزارش کریں۔ پردہ حسن ہے مسلمان کا۔ جس گھر میں پردہ رہتا ہے اس گھر میں اللہ کے فرشتے رحمت نازل فرماتے ہیں۔ یہ کوئی فیشن، کوئی طریقہ، کوئی مطلب ہی نہیں ان چیزوں کا۔ با پردہ کریں اپنے گھروں کو۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی میری اس حاضری کو قبول فرمائے، اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، اور جو کچھ میں نے کہا اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں، ہماری روحوں میں اس جذبے کو جاگزی فرمائے۔ آخر دعوانا اللہ۔ اب کافی نہیں ہو گیا اللہ۔ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ لبیک یا رسول اللہ، بارک اللہ تعالی۔ سنیں جی، ایک بات کرنے کو سامنے کہا ہے، میں کر دیتا ہوں۔ میں تقریر بھی اتنی کرتا ہوں 35-40 منٹ کی، یہاں تو کچھ زیادہ ہو گئی ہے میرا خیال ہے۔ تھوڑی بات کرنے کی کوشش کیا کرتا ہوں۔ چلو میری رائے یہ ہے کہ خوراک تھوڑی ہو تو ہضم جلدی ہو جاتی ہے۔ ارسلان صاحب سے میں نے کہا میرا کھانا نہ پکانا، میرا موقف یہ ہے کہ محفلیں سستی کرنی چاہیے تاکہ زیادہ ہونی شروع ہو جائیں۔ مہنگی بڑی ہیں اس لیے میں دس زیادہ ماڑا بندہ تے ہاتھ ہی نہیں نہ پاندا، تو میں کہا کرتا ہوں کہ کم سے کم خرچہ ہو۔ ہمارے کروڑوں روپیہ سالانہ لگتا ہے محفلوں پہ، اگر اربوں کہہ دوں تو پھر بھی بات غلط، لیکن اس کا رزلٹ ہمیں اس طرح کا نہیں ملتا جس طرح کا ملنا چاہیے۔ لیکن آپ نے عظمت والدین پہ پروگرام کیا، میری رائے یہ ہے کہ حقوق زوجین پہ بھی ہونا چاہیے، اور شادی سے پہلے ہر بچے کو میاں بیوی کے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے۔ بعد میں 3 طلاقیں دے کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں مینوں پتہ ہی نہیں سی۔ تو اگر پہلے پتہ کر لیں گے تو یہ تماشا نہیں لگے گا، لیکن یہ کام ہوتا نہیں۔ بہن بھائیوں کے حقوق پر بات ہونی چاہیے، یہ بڑے ضروری کام ہے، اور یہ بھی سارا میرے نبی پاک کا میلاد ہی ہے، اس لیے کہ یہ باتیں مصطفیٰ نے سکھائی ہیں ہمیں صلی اللہ ہو۔ ایک بات کہی حضرت نے، میں عرض کر دیتا ہوں۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے تو ان کا اپنا نام لکھا ہے، اور بعض جگہ پہ ایک اور بزرگ کا ذکر ہے، اور بیان روایت حضرت محدث ابن جوزی فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گھر میں کوئی کام کرانا تھا، کام ہوتے ہیں نا چھوٹے موٹے گھر میں، تو
تو فرماتے ہیں میں مزدور لینے گیا بغداد میں، چوکوں پہ مزدور ساری عمر کا مزدور ہی ہے نا بیچارہ، امیر تو امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب تر ہو رہا ہے۔ ہمارے تو پیر بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں فقیر ہو جاؤ، خود امیر ہوتے جاتے ہیں، خود روز بروز امیر ہو رہے ہیں، دنیا کو کہہ رہے ہیں فقیر ہو جاؤ۔ تم بھی تو تھوڑا فقر اختیار کرو نا بھائی، جو درس دے رہے ہو، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں کہ میں نا مزدور لینے گیا، بغداد کے چوک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے، تو میری ان مزدوروں میں سے نا ایک نوجوان بچے پہ نظر پڑی، بڑا کمزور سا وجود تھا لیکن چہرے پر عبادت کا نشان تھا، ماتھا بتاتا تھا کہ نماز کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ میں اس کے قریب گیا، چہرے بھی بڑا کچھ بتاتے ہیں نا، چہروں میں بھی بڑی رانائی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں میں قریب گیا، میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ تو کہنے لگا مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو حضور مزدوری کے لیے ہی تو بیٹھا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ چلو پھر، کہنے لگا نہیں میری کچھ شرطیں۔ میں نے کہا بتاؤ؟ کہنے لگا پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ 4 دینار دیہاڑی لیتے ہیں، میں 3 دینار لوں گا۔ میں نے کہا یار بھائی تو بڑی بہترین ہے، باقی بھی اس طرح کی رکھ لے۔ اس نے کہا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کی مکمل بات مانوں گا لیکن جب اذان ہو جائے گی پھر آپ کی نہیں سنوں گا۔ تیسری بات اس نے یہ کی کہ حضور میں آپ کے گھر میں کام کروں گا پر آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ کہتے ہیں میں نے کہا یار تو بڑا عجیب ہے، شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں۔ کہنے لگا جی بہرحال میں شرطیں لگا کے جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں اسے گھر لے آیا، کام میں نے اس کو بتایا تو جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے نا اس نے 2 گھنٹے میں کر دیا۔ ہمارے مزدور سگریٹ پینے میں بھی تو آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں نا، وہ چائے پینے جائیں تو پونا گھنٹہ وہاں، ان کو بھی تو دیانتداری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ نے معاہدہ کیا ہے نا جی تو پورا اترنا چاہیے نا۔ کہتے 2 گھنٹے میں، اب کام جب بندہ شروع کراتا ہے تو کام اور نکل آتا ہے۔ کہتے کام میں نے اس کو اور بتا دیا، وہ کرنے لگا۔ اس نے مٹی نکال کے رکھی تھی باہر رستے میں، تو اذان ہو گئی زور کی، اس نے وہیں کدال چھوڑی کئی اور چلنے لگا۔ تو میرا بیٹا کہنے لگا اس کو ذرا برابر کر دو، کہنے لگے چپ کر جا، تیرے باپ سے اگر یہ بیان آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حج، عمرہ، عبادات اور دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔